السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا واسطہ ہے، پورے 7 دن سے چارپائی پر پڑا ہوں، کوئی تو میرے حال پہ رحم فرماؤ۔ بہت گرمی ہے، بہت پسینہ آتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی ٹانگ پر سفید کپڑا باندھ کر مجھے سارا دن لیٹنا پڑتا ہے۔ مجھ سے تو اچھے وہ بھکاری ہیں جو باہر چل پھر کے مانگ لیتے ہیں، چلے انہیں چلنا پھرنا تو نصیب ہوتا ہے۔ آج 8-7 دن سے میرے داماد نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ مجھے چارپائی پہ ڈال دیا ہے، مجھے لنگڑا بنا دیا ہے، مجھے منگتا بنا دیا ہے، مجھے بھکاری بنا دیا ہے۔ لیکن افسوس، آج 8 دن سے مجھے کسی نے کوئی بھیک میرے کشکول میں نہیں ڈالی۔ خدا کا واسطہ 7 دن ہو گئے ہیں، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام پہ کوئی 1,00,000-2,00,000 کی امداد بھیج دو تاکہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں باہر گلی میں، چوراہے پر، سڑک پر یا کسی بس کے اڈے پر جا کے بھیک مانگ لیتا، چلتا پھرتا تو رہتا۔ یہاں تو مجھے احمد نے بری طرح سے پھنسا دیا ہے، سارا دن لیٹنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے کیمرہ لے کے ویڈیو بنانے، کبھی کوئی آ جاتا ہے کیمرہ لے کے ویڈیو بنانے۔ زندگی کو پچھلے 7 دن سے میرے جوائی نے عذاب بنا دیا ہے۔ یہ میرا جو جوائی ہے، جو شیطان صفت جس کا دماغ ہے، اس کے دماغ میں عجیب عجیب خرافاتیں آتی رہتی ہیں۔ ہمیں یہ لنگڑا لولا بنا کر خود تو ویوز کماتا رہتا ہے، خود تو اپنی دکان اس نے چمکائی ہوئی ہے، لیکن ہم غریب اللہ کیا کریں، ویوز بھی نہیں آتے، جتنے مرضی ڈرامے کر لیں، نہ ہوئی کوئی بھیک کے نام پر امداد آ رہی ہے۔ ہمارے ڈراموں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بھکاری ہیں، ہم یوٹیوبر بھکاری ہیں، ہم نے بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اب کوئی ہمارے چنگل میں نہیں پھنستا، جائیں تو جائیں کہاں۔ تو یہ ہے جی صبا کے فادر کی دل کی آواز جو میں نے آپ کو سنائی۔ بڑا بیچارہ پھنس گیا، پچھلے 7 دن سے پڑا ہوا ہے منجے پر۔ کبھی اسلم آ جاتا ہے کیمرہ لے کے، کبھی دوسرا کیا نام ہے اس کے، سارے بھائی جو احمد کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں سارے کیمرہ لے کے۔ کبھی صبا آ جاتی ہے بھاگی اپنی ویڈیو بنانے، اور 2 ویڈیو تو انہوں نے خود بنانی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی 2400 گھنٹے اس کی بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ آج میں نے اس خاتون کو دیکھا جب اس نے روٹیاں لگائیں، اور روٹیاں گننے میں نہیں آ رہی تھی، اتنی روٹیاں تھیں۔ ٹبر بندوں کا آپ سوچیں، ایک پوری فوج انہوں نے پیدا کر رکھی ہے بچوں کی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے پوری ایک فوج جو ہے وہ تیار کر لی ہے، نکمی قسم کی فوج تیار کر لی ہے، جو کہ جوان بیٹے دندناتے پھر رہے ہیں اور باپ پڑا ہوا ہے سفید پٹی باندھ کر اپنی کیا کہتے ہیں ٹانگ پر، اور بچوں کیا کہتے ہیں بھیک مانگنے پر وہ مجبور ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ گھر میں دندناتے پھر رہے ہیں سینہ تان کر۔ تو شیطان صفت جو اس کا داماد ہے، اللہ معاف کرے، کوئی نہ کوئی اس کے ڈرامے کے کیا کہتے ہیں، اس کے شیطانی عادتوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اس دفعہ اس نے جو یہ شیطانی ڈرامہ تیار کیا ہے نا، اس میں صبا کا جو باپ ہے بری طرح سے بیچارہ پھنس چکا ہے۔ آگے کھائی ہے، پیچھے کنواں ہے، جائے تو جائے کہاں، پٹی کھول دے تو پھنستا ہے بیچارہ، اور پٹی باندھ کے پڑا ہوا ہے تو بیچارہ سارا دن پسینہ پسین، حالت خراب۔ اس گرمی میں کون اپنے ابھی صاف نظر آ رہا ہے بھئی، آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ عقل مند ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں بھئی، اس نے اپنی شلوار کے اوپر ہی ایک لون کا سفید دوپٹہ جو ہے وہ لپیٹ رکھا ہے، اور ایک میں کہوں گی کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اللہ کا عذاب نازل ہوگا ان پر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے، میں کہتی ہوں کہ جو سچ میں بیچارے حقدار ہیں، جو مریض ہیں، جو بلک رہے ہیں آج کل کے مطلب ہاسپٹلز میں اور گھروں میں، اسپتالوں میں، بیچاروں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اتنے یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اچھی بھلی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت سے نوازا ہے، اچھا بھلا یہ
ڈنڈا ڈوٹا انسان ہے، ہٹا کٹا انسان ہے. ابھی تو اس نے 50 بچے اور پیدا کرنے ہیں. یہ لولا لنگڑا ہو کے چرپائی پہ تھوڑی پڑ جائے گا. آپ اس کے ڈراموں کو سمجھ جائیں. یہ صرف اور صرف خاندان میں کچھ ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں شاید، تو اس وجہ سے یہ ڈرامہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ان پر رہے، اس کی بیماری پر، اور ادھر توجہ نہ جائے. اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے آج جو اس کی بیوی نے رو رو کے اپنا حال زار بیان کیا. ایک گنڈا پیا ہے تو 2 گنڈے پہنے تھے، ایک گنڈا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا نام لیتی ہے بیٹے کا، اس نے کھا لیا ہے. تو خان صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا بنا کے دوں؟ خان صاحب جو کہیں گے وہ بنا کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں، جاتے ہیں دوسرے روم میں، خان صاحب سے پوچھتے ہیں خان صاحب کیا کھانا ہے. پھر وہ منہ اٹھا کے گئی ہے، خان صاحب کے پاس حاضر ہوئی ہے. خان صاحب آگے بل بلا رہے ہیں، گرمی سے تل ملا رہے ہیں، پسینہ پسین ہو رہے ہیں. پسینہ بہ بہ کے جو ہے وہ کمرے کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے. اور محترمہ پوچھتی ہیں جی بتائیں جی خان صاحب کیا کھانا ہے آپ نے؟ خان صاحب کی فرمائش، خان صاحب نے فرمائش کیا کرنی تھی، بیگم صاحب نے پہلے ہی اپنی دکھ بھری کہانی جو ہے وہ سنانا شروع کر دی. گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا کروں، کس کو کیا دوں؟ وہ پیاز پڑے تھے، ایک بچے نے کھا لیا، اب اس کو کہتی ہوں آدھا تمہارے لیے بچا دے. تو پھر بی بی تو پوچھنے کیوں گئی ہے اس سے پوچھنے کیوں گئی ہے کہ تو نے کیا کھانا ہے، تیرے لیے میں بناتی ہوں. جب تیرے گھر میں کچھ ہے نہیں تو پوچھنے مت جا. لیکن وہی ڈرامے لوگوں کو سنانے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم صرف بچے پیدا کر سکتے ہیں، ہم صرف بچوں کی ایک فوج تیار کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ ہلا کے کما کے ان کو کھلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہماری ہڈیوں میں پیپ پڑی ہوئی ہے، ہم کمانے جائیں تو ہماری وہ پیپ جو ہے ہڈیوں سے رسنے لگ جاتی ہے. ہم ویلے گھر میں بیٹھ کے صرف اور صرف ولاگنگ کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ہم ہلا نہیں سکتے. صرف ہمارے لیے سب سے جو آسان کام ہے وہ ہے ہر سال ایک عدد بچہ پیدا کرنا. تو ابھی تو یہ اٹھے گا، اب دیکھ لیں، ابھی تو 7 دن ہوئے نا، آج اس کی بولتی بند ہوئی پڑی تھی. آج ویڈیو کے اینڈ میں یہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور یہ کہتا ہے میں پہلے سے بہتر ہوں. اور اب یہ زیادہ دن بیچارہ چل نہیں پائے گا. اس کو جو کہتے ہیں نا چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے کہ اس طرح چرپائی پہ پڑھنا 2 ویڈیو. اب آپ خود سوچیں، آدھے گھنٹے کی ویڈیو کس کے جوائی کی ہوتی ہے اور ان کی اپنی 2 ویڈیو ہوتی ہیں، اوپر سے کوئی نہ کوئی اور کیمرہ لے کے آ جاتا ہے. تو اس بیچارے کو کب موقع ملتا ہوگا پٹی کھول کے کہ اب یہ آزاد ہو کے پھرے ذرا. جب بھی یہ تھوڑا آزادی فیل کرتا ہوگا پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ لے کے آ جاتا ہوگا اور یہ فٹافٹ سے پھر پٹی باندھ کے تو پڑ جاتا ہوگا چٹائی پہ. تو حالت اس کی ہو چکی ہے اب خراب. یہ زیادہ دیر اب ڈرامہ نہیں کر پائے گا. اب اس نے آپ کو میں بتاؤں کہ اب اس نے اگلے 2 دن میں بالکل آپ کو چلتا پھرتا نظر آنا ہے، تندرست نظر آنا ہے. اور آج جو یہ رونا رو رہے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دوائیاں لیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. ہم کوئی شوق سے اتنی دوائیاں نہیں لیتے. اور جاہلو گوارو، اب تمہارے یہ ڈرامے جو ہے نا یہ دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ پاگل ہو گئے ہیں تمہارے یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے. میں تو حیران ہوں تمہیں لوگ دیکھ کیسے لیتے ہیں. تم لوگوں نے تو وہ جو ایک واقعہ کہانی تھی نا، شیر آیا، تم نے تو اس کو میں کہتی ہوں وہ تو تم لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں رہی. وہ مثال تمہارے لیے تو اب کوئی نئی مثال جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نہیں کوئی کیا اب میں تمہاری مثال دوں، وہ بھی تم پہ فٹ نہیں آتی. کیونکہ اس نے تو 2 بار جھوٹ بولا تھا، تیسری بار اس کو شیر کھا پی گیا تھا. لیکن تم تو پچھلے 3-4 سال سے جھوٹ بولے جا رہے ہو، پر ابھی تک جو ہے نا تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. خدا کے قہر سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ذات قبول کر لیتی ہے. اور جو یہ تم اس طرح تڑپ تڑپ کے اداکاریاں کر کر کے لوگوں کو دکھاتے ہو نا، تو کل کہیں مرتے وقت تمہیں اللہ اتنا نہ تڑپائے کہ تم اللہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے معافیاں مانگو اور تمہیں معافی نہ ملے. جاہلو، کچھ خدا کا خوف کرو. چند ٹکوں کی خاطر تم لوگوں نے اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دی ہے. سیدھے سیدھے ولاگنگ کرو، لوگ تمہیں دیکھتے ہیں. اور اس کا جو داماد ہے جس نے یہ اسکرپٹ تیار کیا ہے وہ خود عیاشی میں ہے. یہ گنڈے کھا رہے ہیں، یہ بل بلا رہی ہے اس کی مائی بڈھی زنانی جو ابھی بچے پیدا کر رہی ہے. کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، مر رہی ہوں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیازوں سے کھا رہے ہیں. اور اس کا جوائی ادھر گانے گا رہا ہے، اے سی چلایا ہوا ہے اور لوگوں کو مطلب کہ لوگوں
مذاق اڑا رہا ہے لوگوں کا شدید گرمی میں، جو لوگ بیچارے پنکھا افورڈ نہیں کر سکتے، کولر افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھنڈی جگہ جن کو میسر نہیں ہے، ٹھنڈے کمرے نہیں ہیں، ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھی ادھر برف باری ہو رہی ہے، ادھر ٹھنڈ پڑ چکی ہے، ادھر جنوری اور دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ دیکھو میری امی نے کمبل لیا ہوا ہے، یہ دیکھو ہم کمبل میں سوئے ہوئے ہیں، یہاں پر اولے پڑ رہے ہیں، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، اور پھر اے سی کی طرف دیکھ کے تو گانے گا رہا ہے، لکھ دی لعنت میں کہنی ہے تیرے منہ دتے بے غیرت، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ لوگ جو بیچارے ترس رہے ہیں، جن کے گھروں میں پنکھے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ بیچارے کہیں سکھ کا سانس لے لیں اتنی شدید گرمی میں، یہ لعنتی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے شریکوں کو ساڑ رہا ہوگا جو اس کے اپنے خاندان والے ہیں بیچارے غریب غربا، کیونکہ یہ ہیں جو غریب سارے کے سارے، یہ تو یوٹیوب پہ آ کے ہو گیا ذرا سا فیمس، ترس کھا کے لوگوں نے اس کو کر دیا سپورٹ، تو یہ اب اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے، اپنی اوقات بھول گیا، وہ دن یہ بھول گیا جب ایڑیاں رگڑتے تھے زمین پہ، کھانے کو گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی چرپائی نہیں ہوتی تھی، لعنتی انسان اپنی اوقات بھول گیا بے غیرت۔ پھر اس کو جب یہ باتیں سناتے ہیں نا ریاکشن والے، تو پھر اس کو مرچیں لگتی ہیں اور پھر آ کے تو پتہ نہیں کیا کہ یہ بکواس کرتا ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے نا نرم زبان بالکل بھی استعمال نہیں ہو سکتی، جتنے یہ بے غیرت ہو چکے ہیں نا، میں کہتی ہوں شیطان کو بھی انہوں نے مات دے دیا ہے، شیطان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ احمد ہے نا، اس کا تو نام ہی میں نے شیطان کا استاد رکھ دیا ہے۔ یہ وہ انسان ہے گھٹیا کہ جس نے اپنے خاندان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو استعمال نہ کیا ہو اپنے مفاد کے لیے، اب یہی باقی رہ گیا تھا کہ سورے کو اس نے ڈال دیا منجے پہ، تو بہرحال جی اب یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا، بھائی وہ تانگ آ چکا ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، ظاہری بات ہے وہ کہاں اتنے دن، اور 7 دن بڑے ہوتے ہیں، تو ماں ادھر بھوکی ماری ہے، صبا میڈم یہاں پہ اٹکیلیاں کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور کھا پی عیش موج مستی ہیں، ہنسی مذاق سب کچھ ٹھیک، لیکن اس کے باپ اور اس کی ماں کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اب ان کو جو ہے نا سمجھ آ چکی ہے کہ جتنا مرضی ڈرامہ کر لیں کوئی ہمیں امداد نہیں آنی، تو اب ان کا ڈرامہ یہ بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ لوگوں نے نیچے کامنٹس میں ان کی اتنی چھترول کی ہے نا شاید ہی کسی اور کی کبھی کی ہو، تو مجھے امید ہے کہ یہ ان کا آخری ڈرامہ ہوگا، لیکن جب تک اس کا یہ دماد شیطان صرف دماد ہے نا ان کے ساتھ، تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آخری ہوگا، لیکن اگر یہ انسان ہے نا اور اس کو سمجھ آئی ہے کہ بھئی یہ ڈرامہ مجھے مہنگا پڑا ہے، تو آئندہ یہ ان چیزوں سے باز رہے گا۔ بہرحال جی میں زیادہ جو کہوں گی وہ یہ کہ بھئی آپ لوگوں کی جو ان کو سپورٹ ہے نا، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ ایسے چینلز کو انفالو کریں اور ان کو بالکل دیکھنا چھوڑ دیں، تاکہ ان کو جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہی نہیں کریں گے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہمارا تو کام ہے جو ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن اب آڈینس کا کام ہے کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ یہ اس طرح کی حرکتیں مزید نہ کریں، اس سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے جی، معاشرے میں کیا گندگی پھیلا رکھی ہے لوگوں نے، آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا، تو خدا را پلیز ان لوگوں کے ڈراموں میں نہ آئیں، یہ جو مرضی کرتے رہیں، سمجھ جائیں کہ یہ سب فیک ہے۔ اجازت دیجیے، دعا میں رکھیے گا یاد، اللہ حافظ۔